ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، جپتے تھے جو امیر خلیفہ سے ہے تواں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان کتاب براہین احمدیہ کے منظر عام پر آنے سے ایک طرف عالم اسلام میں خوشیوں کی لہر تھی اور دوسری طرف مخالفین اسلام میں بے چینی کی صورتحال تھی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کتاب میں دنیا کو مخاطب کر کے یہ خوشخبری دی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حق کا قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے۔ اس نوید کا اعلان آپ علیہ السلام نے نہ صرف ہندوستان میں کیا بلکہ مکتوبات کے ذریعے بیرون از ہندوستان بھی اس پیغام کو پہنچایا اور ہر ایک مخالف کو زندہ نشانات دیکھنے کی دعوت دی۔ اسی دوران 1885 میں ساہوکاران اور دیگر ہندو صاحبان قادیان کا ایک خط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں موصول ہوا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں، لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں کہ آسمانی نشان دیکھیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوں۔ آپ علیہ السلام ان ہندوؤں کے اس خط سے خوش تھے کہ اسلام کی صداقت میں نشان کا مطالبہ کیا گیا ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس مطالبے کو لے کر اسی واحد لا شریک خدا کی طرف توجہ کی جس کی تائید و نصرت کے یقینی وعدوں سے اطلاع پا کر آپ علیہ السلام نے اسلام کی سچائی کا اعلان کیا تھا اور ہوشیار پور میں اعتکاف فرمایا۔ خدائے رحیم و کریم نے آپ علیہ السلام کی اس تڑپ اور اسلام کی صداقت کے لیے اضطراب کو دیکھ کر آپ کو تسلی دی اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ایک عظیم الشان موعود بیٹے کی خبر دی، جس کی 50 سے زائد علامات بتائی گئیں، جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے اپنے اشتہار 20 فروری 1886 میں کیا۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نازل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ اس علامت میں پہلی بات نزول کا لفظ ہے۔ نزول کے بھی 2 حصے ہیں، ایک نزول آپ کی پیدائش کا وقت ہے اور دوسرا نزول آپ کا دور خلافت ہے۔ چنانچہ 12 جنوری 1889 آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ عین اسی روز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں شرائط بیعت درج کی گئیں اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش کی خبر بھی دی گئی۔ گویا جماعت کا آغاز اور حضرت مصلح موعود کی پیدائش، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور یہ ایک غیر معمولی برکت ہے
پھر آپ کا وجود خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بھی مبارک ثابت ہوا۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا۔ 1,000 ہومے کی دعا کی قبولیت کا نشان آپ کی ذات میں پورا ہوا۔ پھر آپ کی ذریت سے ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز جیسے مبارک وجود عطا ہوئے، جو مجسم برکت ہی برکت ہیں۔ اس وقت جو جماعت کا انتظامی ڈھانچہ ہے، یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کرتا ہے، خواہ وہ مجلس شورا کا باقاعدہ اجرا ہو یا صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کا قیام، تحریک جدید جیسی الہی تحریک ہو، وقف جدید ہو، دارالقضاء ہو، دارالافتاء ہو یا ذیلی تنظیموں کا قیام۔ یہ سارا نظام حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کا نزول خدا تعالیٰ کے جلال کے ظہور کا موجب ہوگا۔ ہم آپ کی پیدائش سے ہی دیکھتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر وہ پیش گوئیاں جو خدا تعالیٰ کے گہرے نشانات سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ آتھم سے متعلق ہوں، خواہ لیکھرام سے متعلق ہوں، خواہ طاعون سے متعلق ہوں یا زلزلوں کے بارے میں۔ یہ پیش گوئیاں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد پوری ہوئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ 2 عالمگیر جنگیں اسی دور میں ہوئیں۔ ایسی عظیم الشان یہ جنگ تھی کہ آج بھی سوچ کر سخت سے سخت دل انسان کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ایسے عبرتناک نظارے ہیں، شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں، پرانی طاقتیں ختم ہو گئیں، نئے بلاک بن گئے اور خدا تعالیٰ کا جلال پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہوا۔ پھر تقسیم ہند کا واقعہ ہے۔ تقسیم ہند کے وقت جو حالات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ان نامساعد حالات میں خدا تعالیٰ کے فضل اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہی، اور نہ صرف محفوظ رہی بلکہ ربوہ کی شکل میں نیا مرکز بھی جماعت کو عطا ہوا۔ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ابتدا ہی سے اس کی صحت کمزور تھی۔ باوجود اس کے کہ کئی بیماریوں نے حملہ کیے رکھا، وہ بچہ آگے بڑھتا رہا، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا رہا۔ بظاہر اس کی صحت ایسی تھی کہ تندرست زندگی گزارنا ممکن نہ تھا، لیکن خدا کے فضل کے ساتھ نہ صرف اس نے اپنے سارے کام سر انجام دیے بلکہ 77 سالہ لمبی زندگی پائی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب زندگی گزاری۔ آپ نے 52 سال جماعت کی قیادت کی۔ تعلیم کا آغاز کیا تو ظاہری تعلیم کے لحاظ سے اس قدر کمزور تھے کہ آپ کے اساتذہ کو آپ کے نہ پڑھنے کا شکوہ رہتا۔ بوجہ کمزوری اسکول سے غیر حاضر رہتے، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت، خدا کے فضل اور خدا کے احسان کا سایہ ان کے سر پر تھا، تو آپ نے ہر میدان میں علم کے ہر گوشے کو چھوا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم سکھایا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی آپ نے علم حاصل کیا اور دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی دسترس حاصل کی۔ آپ نے 130 سے زائد کتب تصنیف فرمائی جو مذہبی عناوین کے علاوہ سیاسیات، معاشیات پر بھی ہیں۔ آپ نے مالی امور، انتظامی اور سیاسیات پر لیکچر بھی دیے۔ گویا خدا کے فضل کی وجہ سے، خدا کا سایہ اس بچے کے سر پر ہونے کی وجہ سے آپ نے عملی اور علمی زندگی میں شاندار کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کو مخالفت کا سامنا بھی تھا۔ وہ مسیح موعود علیہ السلام کا عظیم الشان بیٹا، جماعت کا لیڈر اور خلیفۃ المسیح تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کا سایہ آپ کے سر پر رہا۔ ہر مصیبت، ہر دکھ، تکلیف اور حملے کے وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دشمن نے چاقو سے حملہ کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن خدا تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو محفوظ رکھا
بلکہ اس کے بعد بھی آپ نے 11 سال جماعت کی قیادت فرمائی۔ ایک دفعہ مجمع میں تقریر فرما رہے تھے کہ آپ کا گلا خشک ہو گیا۔ حاضرین میں سے ایک بندے نے بالائی کی پیالی نکالی اور کہا، دیکھیے حضور کا گلا خشک ہو رہا ہے، حضور کو ذوف ہو رہا ہے، یہ بالائی فوراً اسٹیج پر پہنچا کر حضور کی خدمت میں پیش کی جائے۔ بالائی حضور کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے چکھ لی گئی۔ جب وہ بالائی چکھی تو اس شخص کی زبان کٹ گئی۔ اس بالائی میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہ خدا کا سایہ تھا، خدا کا فضل تھا، خدا کی تائید تھی۔ اس نے حضور کو محفوظ رکھا اور وہ بالائی حضور نے چکھی بھی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جماعت کے باہر سے ہی نہیں، جماعت کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن انہوں نے خلافت کا انکار کر دیا، حضرت مسیح موعود کی بیعت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے ہمیشہ حضور پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن خدا کا فضل چونکہ اس کے سر پر تھا، آپ کی عزت میں، آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آپ نے ایک شاندار، کامیاب، باعزت زندگی گزاری۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیش گوئی میں تحریر فرمایا، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور اس میں مخفی رکھے ہوئے تھے، اور بعض امور اس لیے مخفی رکھے جاتے ہیں تاکہ اپنے وقت پر کھل سکیں، اور بعض دفعہ اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ 3 کو 4 کرنے والا جملہ میری ذات میں کئی رنگ سے پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پیش گوئی 1886 میں کی گئی، 86 ایک سال، 87 اگلا سال، 88 تیسرا سال، جو 89 ہے وہ چوتھا سال بنا۔ گویا اس میں یہ بات مضمر تھی کہ وہ آنے والا مسیح موعود پیش گوئی کے چوتھے سال میں پیدا ہوگا، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ میں نے 3 کو 4 کر دیا، یعنی پیش گوئی کے چوتھے سال پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پر ہوں۔ آپ سے پہلے مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب، پھر مرزا فضل احمد صاحب بشیر اول ہوئے، اس کے بعد چوتھا میں ہوا۔ تیسرا یہ کہ میں اپنے بعد میں آنے والوں کو بھی چوتھا کرنے والا ہوں، یعنی مجھ سے پہلے مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب بشیر اول، اور میرے بعد بھی 3، یعنی مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء، مرزا شریف احمد اور حضرت مرزا مبارک احمد صاحب۔ ان کو بھی میں نے 3 سے 4 کیا اور پہلوں کو بھی 4 کیا، تو اس لحاظ سے بھی 3 کو 4 کرنے والا ہوا۔ پھر فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے جو زندہ تھی اس میں 3 ایمان رکھنے والے تھے، ایک حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ، دوسرا میرے بعد حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، تیسرا مرزا فضل احمد صاحب، اور چوتھے آپ کے بھائی مرزا سلطان احمد صاحب۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایمان سے محروم رہے، لیکن پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے 1930 میں 3 کو 4 کرنے والے بنے۔ یعنی اس طرح حضرت مسیح موعود نے اپنے بھائیوں کو جماعت میں داخل کر کے 3 کو 4 کر دیا۔ روحانی طور پر بھی 3 کو 4 کرنے والے ہوئے، جسمانی طور پر بھی 3 کو 4 کرنے والے ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ایک سوال کے جواب میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے اسلام کے 3 مراکز تھے، مکہ، مدینہ اور قادیان، تو آپ علیہ السلام نے ربوہ کو آباد کر کے مراکز اسلام کو بھی 3 سے 4 کر دیا۔ اس طرح یہ پیش گوئی مختلف طریق سے مختلف اوقات میں پوری ہو چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں کوئی مزید تشریح یا نشانات ظاہر ہوں، لیکن سر دست کئی طریق سے یہ پیش گوئی اپنے معنوں کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے۔